جی یہ ہم خواتین کے لیے ٹریبیوٹ. اچھا میں باضابطہ طور پر پروگرام شروع کروں گی انشاءاللہ، اور ابھی جو باقی ہماری مہمان ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کرتی جائیں گی. تو ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں ہیں، اور قوموں کی عزت ظاہر ہے ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے ہوتی ہے. گھر کی عزتیں بھی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رحمتیں ہیں. تو اللہ کی رحمتوں کو کسی کاؤنٹ میں کیوں نہیں لاتی نعمتیں اللہ کی نعمتیں کیا سمجھتے ہیں؟ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ بلکہ میں ابھی ایسے ہی رکھوں. تو آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم کون ہیں. Who am I؟ میں کون ہوں اور میرا تقدس کیا ہے. جو ہم نے دیکھا پچھلے سالوں سے جب سے رجیم چینج ہوا، تو اس سے اگر پیچھے جائیں تو پاکستان کی تاریخ میں بہت سی ایسی سیاسی جماعتیں آئیں جنہوں نے خواتین کے نام پر سیاست تو کی. وہ خواتین کو وہ آگے بھی لائے، انہوں نے سیٹس بھی دی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے معاشرے میں جتنا کہا جاتا ہے، اگر اوور آل ایک تناسب نکالا جائے تو خواتین کو وہ عزت نہیں دی جاتی جو بحیثیت انسان ملنی چاہیے. میرا جسم میری مرضی، خواتین مارچ بھی انہی سب چیزوں کا ہم دیکھیں تو نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ وہ ڈھونڈ رہی ہیں کہ کنفیوز ہو چکی ہیں کہ جو عزت ان کو شعور نے دی، تعلیم نے دی، وہ جو فطرت نے دی، وہ جب تک نہیں ملتی انسان کو، انسان کے اندر ایک کانفیڈنس بھی نہیں آتا. وہ بیچارہ جو ہے وہ بہت ہی مخمسے کا شکار رہتا ہے، اور یہی خواتین کے ساتھ ہے. وہ جو عزت چاہتی ہیں، جو ان کا حق ہے وہ نہیں ملتا، تو وہ ڈھونڈ رہی ہیں، وہ بکھر رہی ہیں ادھر ادھر، وہ جو ہے ڈھونڈ رہی ہیں اپنے تشخص کو، اپنی وہ عزت کو جو ان کا حق ہے. تو اب جب ہم نے دیکھا کہ سیاست میں جب عمران خان صاحب نے بغیر کسی جو ہے وہ بڑے کسی بیان بازی کے باوجود بغیر خواتین کو ایک شناخت دے دی اور خواتین سیاست میں آنا شروع ہوئی اور انہوں نے اپنا رول ادا کرنا شروع کیا، اس کے بعد ہم نے جو دیکھا ہے کہ جس طریقے سے خواتین کو سیاست میں جو حشر کیا جا رہا ہے، جو سلوک کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کا رول جو ہے سیاست میں اب تک کیا تھا، اب جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے ہی ہے اور ہمیں بہت ضرورت ہے. خاص کر میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے عزت دی ہے خواتین کو سیاست کے میدان میں بھی اور ظاہر گھر میں بھی، تو ان کے جو ممبرز ہیں، ان کے جو ووٹرز ہیں، ان کو کم از کم یہ بات سیکھنی چاہیے کہ اس حد تک کم از کم ہم نہ جائیں، ہم وہ سب کچھ کر کے نہ دکھائیں. میرا اپنا یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ برائی کا جواب برائی سے نہیں ہونا چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو اگر ظاہر ہمارے معاشرے میں ایک برائی اس قدر عام ہو چکی ہے تو ہمیں کم از کم اس کی جو بنیادیں ہیں وہ کاٹنی چاہیے، کہیں نہ کہیں سے تو کاٹنی چاہیے، تاکہ یہ آگ آگے نہ بڑھتی جائے. سنم، ہم نے دیکھا کہ ہم ایک پاکستانی معاشرے میں جب ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گھر میں تو اس کو عزت ملتی ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ملتی، یہ بھی بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے پاکستان کی. لیکن جب بیٹیاں گھر سے باہر نکلنا شروع ہوتی ہیں تو ان کو مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں بھی ایک بیٹی ہوں، میں بھی ایک بہن ہوں، میں بھی بیوی آگے جا کے بنتی ہوں، وہ تو ایک الگ کہانی ہوتی ہے، سسرال کیسا ملتا ہے. بٹ جب ہمارا والد کے گھر میں جب ہم باہر نکلتی ہیں، پڑھنے کے لیے نکلتی ہیں، کھیلنے کے لیے نکلتی ہیں، تو ہمارا جو معاشرے کے لوگوں سے جو ایک انٹریکشن ہونا شروع ہوتا ہے، اس میں جو ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، تو وہ جو ہے آج تک اس طریقے سے انڈیکیٹ نہیں کیا جا رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے. ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہے ایک وہ بچی جو چاہے 2 سال کی ہو، چاہے 4 سال کی ہو، چاہے 6 سال کی ہو، جب وہ گھر سے نکلنا شروع کر دیتی ہے اسکول کے لیے یا ٹیوشن کے لیے، اس پہ فقرے کسے جاتے ہیں. اس چھوٹی سی بچی کو اس وقت اس چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا. اور میرے خیال میں پاکستان کی شاید ہی کوئی بیٹی بچی بھی ہو ایسے ڈومیسٹک وائلنس سے جس میں اس پر کوئی فقرہ کسی نہیں کی گئی ہو،
کوئی اشارے بازی نہ کی گئی ہو. تو اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو گھروں میں جا کر یا اپنے آفیسز میں بیٹھ کر یا لوگوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں جی ہم عورت کی اتنی عزت کرتے ہیں. تو یہ کیسا دور ہے یار. یورپ میں ہوا تھا آئی تھنک جرمنی میں, اس میں دکھایا ایک بڑی خوبصورت سی بچی, میرا خیال میں مشکل سے 12-13 سال کی ہوگی, اس کو کھڑا کیا اور چند بچے جو تھے وہ اسی ایج فیکٹر کے, تو ان کو 8 سے لے کر جو ہے 10 سال تک کے بچے تھے میلز, ان کو کہا کہ تم جو ہے نا, پہلے انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں کیسی لگ رہی ہے, تمہیں دیکھنے میں کیا فیل ہو رہا ہے. اس نے کہا یہ پیاری ہے, اس کی آنکھیں پیاری ہیں, اس کے بال پیارے ہیں. اس نے کہا اچھا ٹچ کر کے دیکھو گے, اس نے بال ٹچ کیے اس نے کہا اچھا اس کو مسکرا کے دیکھو, اس نے مسکرا کے دیکھا اس بچی کی طرف. اس نے کہا ہاتھ ملاؤ گے. اس کے بعد پھر مطلب سب کے اپنے اپنے انہوں نے دکھائے کہ اچھے امپریشنز آ رہے ہیں, اچھی وائب آ رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے ان بچوں کو کہا کہ اس کو تھپڑ مارو. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مار سکتے تھپڑ. کہ کیوں نہیں مار سکتے؟ کہنے لگے یہ نازک ہے, یہ پیاری ہے, ہم اس کو کیوں ماریں. اور ہمارے یہاں دیکھیں آپ کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ بھائی ہوتا ہے. تو بہت سی مطلب میں اپنے بچپن کی ایک تجربہ بتا رہی ہوں. ہمارے ایک نیبر میں بہت اچھے ہمارے انکل تھے, فیملی ان کے ساتھ فرینڈشپ تھی. ان کی ایک بیٹی تھی اور اس بیٹی کے 4 بھائی تھے ان کے. تو اب وہ یہ کرتی تھی, ان کے والد کا یہ کانسیپٹ تھا کہ میں نے نا بیٹی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, لیکن وہ اپنے بیٹوں سے اس کو پٹوا لیتے تھے. اور جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا جو کہ اس سے بھی چھوٹا بھائی تھا, وہ تو بہت ہی کھلا تھا, وہ تو اس کو بہت ہی زیادہ مارتا تھا اور اس کو منع بھی نہیں کیا جاتا تھا. یعنی سوچ کی بات ہے کہ ویسے تو باپوں کو بھی ہم نے دیکھا, ہمارے مشاہدے میں آئے کہ بہت جگہ والد بھی ہوتے ہیں جو بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھانے سے نہیں کتراتے. لیکن یہ بھی ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ جی باپ نے تو نہیں ہاتھ اٹھانا لیکن بھائی سے اٹھوا دینا, تو آپ کیا تربیت دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہر حال میں, اچھا ہمارے یہاں ایک تو فوراً ہی کسی میں کوئی برائی نہ بھی ہو پھر بھی ہمارے یہاں ایک بڑی برائی جو ہے وہ معاشرے میں ایک آ گئی ہے عادت کہ فوراً ہم جو ہے کیریکٹر اسیسینیشن کریں گے. گھر کی خواتین کی بھی ذرا سے جھگڑے ہوئے, تم تو ایسی ہو تم تو ویسی, فوراً کردار کشی آپس میں. اچھا شازیہ مجھے اس فارم کے بارے میں پلیز بتائیے گا تاکہ دیکھنے والے دوبارہ سن لیں اور جو چاہتے ہیں جو وکٹم ہیں وہ اس کو یوز بھی کریں, کس طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جی اچھا شازیہ جی پلیز بتائیے گا. اچھا کس طرح کے وکٹم اور کیا سچویشنس ہیں, اور یہ کہ مطلب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے, یہ سوال آتا ہے کہ وہ کرمنل کوڈ جو ہے وہ ہالینڈ میں ہے, تو یہ صرف مطلب بہانے بازی ہے, اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا, کیا لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, کس طریقے سے فائدہ ہو سکتا ہے, تاکہ ان کو یہ پتا ہو کہ ہم یہ فیل کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا. جی بالکل. اچھا میرا جو تجزیہ ہے, میں کیونکہ فیملی ریلیشن شپ پہ کافی میں کام کرتی رہی ہوں اور وومن امپاورمنٹ پہ کام کرتی رہی ہوں, اور ظاہر ہے خود جب گھر سے باہر نکلی ہوں کراچی جیسے شہر میں, تو جو سرکمسٹینسز آئے ہیں وہ بھی ہیں, جو دوسری خواتین کے ساتھ دیکھا برتاؤ وہ بھی ہے تجربات میں. میرا جو ایک تجزیہ رہا اس پر میں نے لکھا بھی اخباروں میں, تو اس میں نے جو دیکھا, ایک دفعہ میں نے ایک سائیکالوجسٹ کی رپورٹ تھی ماہر نفسیات کی, انہوں نے کہا کہ ایک بچہ جو ہے لڑکا بچہ میل بچہ جو ہوتا ہے وہ زندگی میں اگر ایک دفعہ اپنے باپ کو اپنی ماں پر یعنی اپنی بیوی کے اوپر جو ہے ہاتھ اٹھاتا ہوا دیکھ لے, وہ اس عمل کو پسند تو نہیں کرتا ہوگا. وہ بچہ چھوٹا ہوگا, اس کی ذہنی ساخت اتنی پختہ تو نہیں ہوگی, اس نے اس وقت اس عمل کو پسند تو نہیں کیا ہوگا, لیکن وہ اس کے لاشعور میں اس کی فطرت بن کے اس طرح بیٹھ جاتا ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک دفعہ وہ اپنی بیوی پہ ضرور ہاتھ اٹھاتا ہے. یہ سوچنے کا مقام ہے. اور میں نے جو دیکھا ہمارے معاشرے میں, الحمدللہ میری گروئنگ اپ تو بہت ہی اچھی ہوئی, اللہ کا شکر ہے مجھے. اور میرے خیال میں یہ بڑا ہی ہمارے یہاں مشکل ہو جاتا ہے جب ہم کو پتا ہوتا ہے ہمارے حقوق کیا ہیں, ہم کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کمپیریزن آ جاتا ہے, تو وہ اور مشکل ہو جاتی ہے کہ ہمیں آگہی ہو جاتی ہے, ہمیں شعور ہوتا ہے اس چیز کا کہ جو غلط ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ صحیح ہم نے دیکھا ہوتا ہے.
جس طریقے سے آپ ہیں، آپ جب ہالینڈ گئی یا اوورسیز آپ کو ایک کمپیریزن مل گیا تو آپ کو اب وہ شدت سے ضرور فیل ہوگا جب آپ پاکستان آئیں گی، دوسرے کے ساتھ ہوتا ہوا بھی. لیکن مزے کی بات یہ جب دوسرے سے آپ بولیں گے کہ یہ تمہارے ساتھ غلط سلوک ہو رہا ہے، یہ تمہاری حتیٰ کی عزت کی جا رہی ہے، یہ تمہیں ہراس کیا جا رہا ہے، یہ تمہاری جو ہے عزت کے مطابق نہیں ہے، یہ رویہ، یہ سلوک تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. وہ بولے گا نہیں ایسا تو نہیں ہے، مجھے کس نے ذلیل کیا، مجھے تو نہیں کسی نے ذلیل کیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی کمپیریزن نہیں، اس نے عزت کے نام پہ وہی سلوک دیکھا ہے. تو میرے خیال میں بھی انہی خواتین میں سے ہوں جس نے عزت کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا، دیکھا، ایکسپیرینس کیا. مجھے بہت بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی عزت ملی. تو اس کے بعد اگر کسی نے مجھے عزت نہیں دی تو مجھ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ عزت کیا ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں نے جو چیز اینالائز کی وہ یہ تھی کہ مرد کا جو ایک رویہ ہے ہمارے یہاں، اس میں دیکھا جائے تو والد اور والدہ دونوں بہت زیادہ جو ہے اس معاشرے کو اس طریقے سے کہ مرد کا ہاتھ آج دوسری عورتوں پہ بھی اٹھ رہا ہے، ان کے گریبانوں میں جا رہا ہے، وہ زبان سے بھی ان کو جو ہے وہ تکلیف دے رہا ہے جو کہ اس کو نہیں دینا چاہیے، اس کی عزت کے منافی ہے جس طریقے سے وہ اس کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے زبان سے. اور ہاتھ آج جو ہے وہ چادروں کو اتارنے تک، کھینچنے تک، گریبانوں کو پھاڑنے تک پہنچ گئے. کیونکہ ظاہر ہے مرد کی اس کی نیت نہیں ہوتی ہوگی گریبان پھاڑنے کی، لیکن اس کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. وہ تو یوں ہاتھ پکڑے گا تو نیل پڑیں گے عورت کو، اس کو تو نہیں پتا ہوگا، وہ تو بولے گا میں نے صرف پکڑا تھا. تو ظاہر ہے کیونکہ اس کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ جب وہ طاقت کا اندازہ تو اس کو عام حالت میں نہیں ہے، لیکن جب وہ غصے میں اپنی طاقت کا اظہار کرے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے. اس کا جو مجھے لگتا ہے کہ وہ جا کر جو ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے کچھ گھرانوں میں ایسا ملے گا کہ جی بیٹا ہے، ماؤں کی بھی یہ سوچ ہوتی ہے بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میں نے یہ جی میرا آگے چل کے سہارا بننا ہے. کیونکہ بدقسمتی سے شوہر بیویوں کے سہارے نہیں بن رہے ہوتے اس طریقے سے، تو ماں جو ہے وہ ایک پروٹیکشن ڈھونڈ رہی ہوتی ہے بیٹے میں، تو وہ اس کو ہولڈ کرتی ہے، وہ اس کو اس طریقے سے پالتی ہے، اس کو بڑے ناز اٹھاتی ہے، اس کو ڈومینیٹ کرواتی ہے بیٹی پر. پھر باپ جو ہوتا ہے وہ بھی ہماری ایک سوچ ہے کہ بیٹی ہے تو وہ جو ہے گھر کی خدمت کے لیے، ماں تھی پہلے، اب بہن بھی آ گئی ہے تو وہ بھی پورے گھر کی خدمت کرے گی، بھائی کی بھی خدمت کرے گی، اس کو کھانا بھی کم دیا جائے گا، اس کو بوٹیاں بھی نہیں دی جائیں گی، وہ سبزی کھائے گی، وہ پانی پی لے گی، وہ بھوکی رہ لے گی، وہ باسی روٹی کھائے گی خود پکا کے، لیکن گرم گرم بھائی کو دے گی، بھائی سے پھر پٹے گی بھی. تو یہ وہ رویہ. اچھا پھر جہاں بات کی جائے جوائنٹ فیملی کی، وہاں پر سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جڑیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں کہ جب کزنس بہنوں پر، چھوٹی بہنوں پر، کزنس بھائیوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے تو وہ آپ کی غیر ہوتی ہے. آپ اپنی بہن پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. آپ کزن پہ جب ہاتھ اٹھانا سیکھ لیتے ہیں، اس سے بدتمیزی کرنا سیکھتے ہیں، تو آپ پھر معاشرے میں کسی بھی عورت کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. ڈیڈی کو بولو ادھر آ جائے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ والد کو بھی سوچنی چاہیے کہ میں کیا ڈیولپ کر رہا ہوں. میں نے اپنے بیٹے کو عورت کی کم از کم عزت سکھانی چاہیے. عزت کو اگر آپ عورت کو عزت دیں گے تو وہ آپ کے سر پہ مصیبت نہیں بنے گی، وہ آپ کی اور اچھی خدمت کار دوست بنے گی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایک عورت کو. ہمیں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے قریب ہو کر کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اگر انسان اپنی حدود میں نہ رہے تو وہ ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ باپ بیٹا ہوں، چاہے وہ ماں بیٹی ہوں، باپ بیٹی ہوں، بہن بھائی ہوں. آپس میں رشتوں کی اصل کھو دیں گے اور وہ ایک دوسرے سے دشمنی کریں گے، کیونکہ ان کو پروٹیکشن کا احساس نہیں ہوگا، سیکیورٹی کا احساس نہیں ہوگا. تو آئی تھنک یہ بہت ضرورت ہے. والد کا بھی قصور مجھے دکھتا ہے، والدہ کا بھی اس وقت قصور دکھتا ہے جب وہ اپنے بیٹے کو فوقیت دیتی ہے، اور والد کا قصور اس وقت دکھتا ہے کہ جب وہ اپنی بیٹیوں کو مسلط کرواتے ہیں اپنے بھائیوں کو ان کے اوپر زود و کوب کرنے کے لیے، خود بھی کرتے ہیں. تو جو ہے اس طرح کا معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ جب وہ مرد باہر جاتا ہے
تو وہ دوسروں کی ماؤں بہنوں کی بھی عزت نہیں کر رہا ہوتا. اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں آصفہ ہاشمی جو ہے مصروف تھی, آج انہوں نے معذرت کر لی تھی ہمارے ساتھ آنے میں, لیکن وہ آن لائن آ گئی ہیں. اچھا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے تو میں ان کے کمنٹس جو ہے وہ لے لیتی ہوں. موسٹ انہوں نے ویلکم. لکھا ہے, جی بالکل بالکل ویلکم آصفہ, اور بہت خوشی ہوئی آپ نے کمنٹ کیے. اور ایک المیہ یہ بھی ہے کہ بلکہ جہالت ہے, کچھ عورتیں بذات خود عورتوں کو عزت نہیں دیتی ہیں. بالکل بالکل, قصور دونوں کا ہے, اور مرد ہوں یا جو ہے والد ہوں والدہ ہوں, ہمیں سب کو اپنی اپنی حدود ظاہر دوسروں کو عزت دینے کے معاملے میں رکھنی چاہیے. جی ایسی مائیں ہی ایسے بچوں کو تربیت کرتی ہیں کہ ان کو خواتین کی عزت کا نہیں پتا ہوتا. یہ ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل بالکل, لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھتی ہوں بیچاری مائیں جو ہے, اکثریت کی بات کر رہی ہوں عمومی طور پر, کہ جو جہاں پر والدین والد صاحب جو ہوتے ہیں, مرد حضرات جو ہوتے ہیں, وہ اگر عورت کو عزت نہیں دے رہے ہوتے تو وہ کبھی بھی ایک عورت کو وہ فریڈم نہیں دیتے اپنے بچے کو گرو اپ کرنے کی, اس کو کچھ سکھانے کی, جو کہ ایک بچے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. وہ کبھی بھی وہ والد, ہم تو عام طور پہ دیکھتے ہیں محبت جتانے میں تم جو ہے بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, مطلب بچے کو بچے کے سامنے ہی ماں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, تو بچہ اور وہ ہو جاتا ہے کہ اچھا جی ماں, حالانکہ اس کو ماں کا ڈر ہوتا ہے. یوزلی ایک بچے کو ماں کا ڈر باپ سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے گھر میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہولڈ ماں کا ہے. باپ تو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, تھکا آ رہا آتا ہے, کھانا وانا کھایا, ایک اچھا وقت گزارا, اس کے بعد پھر سو گیا. ساری چیزیں ماں دیکھ رہی ہوتی ہے سارا دن بچے کے ساتھ, تو ہولڈ بھی ماں کا ہوتا ہے. لیکن جب اس کو عزت نہیں کروائی جاتی تو ظاہر ہے اس کو اتنا اوپن اسپیس نہیں ملتا کہ وہ بچے کی تربیت کر سکے. وہ تربیت حاصل کر رہا ہوتا ہے جو باپ دکھا رہا ہوتا ہے کر کے, گھر میں جو دکھ تو رہا وہ ہوتا اسی طریقے سے اپنی بہنوں, بالکل وہ اپنی بہنوں کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے, اور آگے چل کر وہ اپنی بیوی کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنا چاہوں گی, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اگلے ہفتے اتوار کے دن وہ میں نے اسپیشل ضرور کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ظاہر خواتین ہیں جو اتوار کا دن ہوتا ہے ان کا, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ریگولر یہ نہیں ہو پاتا. لیکن ہم کوشش بھرپور کریں گے کہ ہمارے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ مہمانوں کو دیکھیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ شازیہ بھی جو ہے وہ اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ آئیں, تاکہ اور آپ کو اس بارے میں معلومات پہنچے اور آپ کی مشکل آسان ہو سکے. آمین ثم آمین. اجازت چاہتی ہوں.